بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کا عذاب کیوں آتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات قوموں پر مختلف قسم کے حالات کیوں بھیجتے ہیں؟ جب انسانیت کے اندر گناہ اس قدر عام ہو جائیں کہ گناہوں کی کوئی حد نہ رہے، کثرت سے گناہ پھیلنے لگ جائیں اور انسانیت گناہوں کے اندر کثرت سے ملوث ہو جائے، تو اس وقت اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے پھر مختلف حالات لاتے ہیں۔ چنانچہ قرآن مجید میں حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا، بعض قوموں کو اللہ تعالیٰ نے مختلف عذابوں میں پکڑا، تو ان میں سے ایک قوم حضرت نوح علیہ السلام کی قوم تھی جسے اللہ تعالیٰ کی ذات نے پانی کے اندر غرق کر دیا۔ ساتھ ہی آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، اللہ کی ذات ظالم نہیں لیکن انسان خود ظالم ہے، انسانوں نے اپنے آپ کے ساتھ خود ظلم کے فیصلے کیے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات فرماتے ہیں فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ، ہم انسانوں کو ان کے گناہوں کی بدولت پکڑتے ہیں۔ تو میرے عزیز دوستو، پہلے کی انسانیت میں حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے اوپر اللہ تعالیٰ کی ذات نے عذاب بھیجا، پانی کا عذاب۔ اور کیسا عذاب تھا؟ قرآن پاک کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَفَتَحْنَا أَبْوَابَ السَّمَاءِ بِمَاءٍ مُنْهَمِرٍ وَفَجَّرْنَا الْأَرْضَ عُيُونًا فَالْتَقَى الْمَاءُ عَلَىٰ أَمْرٍ قَدْ قُدِرَ، اللہ تعالیٰ کی ذات نے آسمان سے بھی پانی برسایا، زمین سے بھی پانی نکلا، زمین سے چشمے نکلے، آسمان سے پانی برسا۔ تو جب اوپر سے بھی پانی، نیچے سے بھی پانی، تو پھر قوم کے لیے عذاب کی شکل پیدا ہو گئی۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات نے اس سے پہلے ہی حضرت نوح علیہ السلام کو ان کے ماننے والوں کے بارے میں یہ فرمایا کہ آپ کشتی تیار کریں، کشتی بنائیں۔ چنانچہ سیدنا نوح علیہ السلام نے جو کشتی بنائی، وہ کشتی لمبائی کے اندر 300 ہاتھ لمبی تھی اور چوڑائی کے اندر 50 ہاتھ چوڑی تھی اور 30 ہاتھ اونچائی کے اندر تھی، اور پانی کے اندر 24 ہاتھ ڈوب گئی، 6 ہاتھ پھر بھی پانی کے اوپر باقی رہی۔ روایات میں آتا ہے کہ 40 دن 40 راتیں بارش برستی رہی، اور یہ نوح علیہ السلام کی جو کشتی ہے، اس نے 6 مہینے پورے دنیا کے اوپر چکر لگایا، حتیٰ کہ حرم شریف کے باہر پہنچی۔ حرم کے جا کر تب کعبۃ اللہ جس جگہ پر ہے، اس کے ارد گرد کا 1 ہفتہ اس نے طواف کیا، پھر جودی پہاڑ کے اوپر جا کر ٹھہری۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے پھر اس وقت زمین کو حکم دیا، زمین نے پانی کو جذب کر لیا، آسمان نے پانی برسنا بند کر دیا۔ تو یوں اللہ تعالیٰ کی ذات نے قوم کے اوپر عذاب کی ایک شکل کو بھیجا۔ اس وقت ہمارے پاکستان وطن عزیز کے اندر اللہ تعالیٰ کی یہی ناراضگی ظاہر ہو رہی ہے۔ کچھ وقت پہلے جو ہے خیبر پختونخوا کے اندر، پھر کراچی کے اندر، اب اس وقت پنجاب کے مختلف اضلاع کے اندر تقریباً پورا پنجاب جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی اس ناراضگی اور غصے کی لپیٹ کے اندر ہے۔ تو میرے بھائیو، اس وقت یہ سیلفی بنانے کا وقت نہیں ہے، یہ اس وقت اللہ تعالیٰ کی ذات سے اجتماعی توبہ کرنے کا وقت ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات سے اجتماعی معافی مانگنے کا وقت ہے کہ اللہ کی ذات کے سامنے اپنے آپ کو جھکائیں اور اللہ تعالیٰ کی ذات سے اپنے لیے بھی استغفار کریں، اپنے دوسرے بھائیوں کے لیے بھی استغفار کریں، اور خصوصاً ہمارے جو بھائی اس وقت حرم شریف کے اندر ہیں، ان سے درخواست ہے کہ وہ اپنے وطن عزیز پاکستان کی سالمیت کے لیے اور اپنے مسلمان بھائیوں کو یاد کر کر کے خاص الخاص وہاں پر حرم کے اندر اللہ تعالیٰ کے حضور دعائیں مانگیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو عافیت والی زندگی نصیب فرمائے۔